آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے، ماشاءاللہ، مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں اور یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اتنی جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہم نے سنا کہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جتنی جلدی پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب آگ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں، اور پانی کیا کرتا ہے؟ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مگر پانی جتنی جلدی آگ کو بجھاتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی درود پاک پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف سبجیکٹس پر پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح ہماری کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اور یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ عرفات۔ عرفات، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام؟ اکاشا۔ اکاشا۔ جی، آپ کا نام؟ طلحہ احمد۔ طلحہ احمد۔ جی، آپ کا نام؟ سفیان۔ سفیان۔ جی، تو اکاشا بھی ہمارے ساتھ ہیں، عرفات بھی ہمارے ساتھ ہیں، طلحہ احمد بھی ہیں، اور سفیان بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک اور بھی ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم نعت سنیں گے، ان کا بھی تعارف لے لیتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے۔ جی، آپ کا نام؟ غلام طه۔ غلام طه بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمیں کلام بھی سنائیں گے، اور وقت آنے پر ہم ان سے کلام بھی سنیں گے۔ مگر ابھی وقت ہے پہلے یونٹ کا، اور ہمارا پہلا یونٹ ہے قرآن ایک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بہت میٹھی میٹھی نعمت ہے، اور وہ ہے ہنی۔ جی، آج سنیں گے ہم شہد کے بارے میں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے میں جو شخص 3 دن صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے بڑی بلا نہ پہنچے گی، اسے بڑی بلا نہیں پہنچے گی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے، اسے بڑی بلا نہیں پہنچے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ آپ میں سے کس کس کو میٹھی چیز پسند ہے؟ بچوں کو تو میٹھی چیز پسند ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ تو ہم بھی جب میٹھی چیز کی طرف رغبت کریں یا میٹھی چیز کھانے کا ہمارا دل کرے تو ہم یہ سوچ لیا کریں کہ میٹھی چیز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اور سنتے ہیں شہد کے بارے میں۔ شہد وہ پیاری نعمت ہے کہ جنت میں بھی اس کی نہر ہوگی، جنت میں بھی شہد کی نہر ہوگی۔ مگر دنیا کا جو شہد ہے اس کا مزہ وہ الگ ہے،
اور جو جنت میں شہد کی نہر ہوگی اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی، مگر وہ اس کا مزہ تو جب ہی پتہ چلے گا جب ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور جنت میں ہمیں شہد کی نہر سے چکھنا بھی نصیب فرمائے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، شہد کے بارے میں سنتے ہیں کہ چینی کی جگہ شہد استعمال کیا جائے تو اس سے جسم کا وزن کم ہوتا ہے۔ چینی کی جگہ کچھ لوگ اگر شہد کو استعمال کریں، شہد بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ آپ نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی شہد کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہد کو پسند فرماتے تھے۔ تو ہمیں شہد چینی کی جگہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ چینی جو ہے وہ ایک تو بنتی تو گنے سے ہے، مگر اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ چینی کھانا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ چینی کی جگہ اگر ہم شہد استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر جو لوگ جن کا وزن زیادہ ہے انہیں تو شہد کو پریفر کرنا چاہیے، کیونکہ شہد کے مقابلے میں چینی زیادہ وزن بڑھائے گی۔ ہمیں چینی کی جگہ شہد استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں ہم ایک بہت ہی اچھی نیت کر سکتے ہیں کہ شہد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا۔ یہ نیت سے اگر ہم شہد استعمال کریں گے تو انشاءاللہ شہد استعمال کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں، شہد جراثیم کو ختم کرتا ہے اور خالی پیٹ 1 چمچ شہد سے معدے کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے کیا سنا؟ شہد جراثیم کو ختم کرتا ہے، تو شہد کھانے سے جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے، اور خالی پیٹ 1 چمچ شہد سے معدے کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ تو خالی پیٹ یعنی ہم نے یہ بھی سنا کہ معدے میں جب خالی پیٹ شہد جاتا ہے تو یہ معدے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور آگے سنتے ہیں، 1 گلاس پانی کے ساتھ 2 سے 3 چمچ شہد کا استعمال ہمارے جسم میں وینز ہوتی ہیں، نسیں جو ہوتی ہیں، کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ شہد جو ہے 1 گلاس پانی کے ساتھ 2 سے 3 چمچ شہد کا استعمال کریں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نسیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے یہ پانی کا گلاس، جس کی وجہ سے کئی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے شہد کے اتنے سارے فضائل سنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چینی کے مقابلے میں میٹھی چیز اگر ہمیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم شہد کو پریفر کریں، کیونکہ شہد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا، اور شہد کا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا۔ تو ہمیں چینی کے مقابلے میں شہد کو پریفر کرنا چاہیے، میٹھی چیزوں میں شہد کو پریفر کرنا چاہیے، فوقیت دینی چاہیے۔ اسی طرح جب بھی ہم کسی چیز کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بناتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ مشورہ کر لینا چاہیے، اور کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال ہماری صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو بھی ہم استعمال کریں، اسلام بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز زیادہ استعمال کریں تو میانہ روی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ پانی بھی پیتے ہیں، جب پانی بھی زیادہ پی لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمیں چلنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو جو بھی چیز ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے پھر نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ فائدہ مند چیز بھی اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے تو وہ فائدہ مند چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح شہد بھی اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک مقدار کے اندر استعمال کریں، اور اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ مشورہ کر لیا کریں۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ قرآنک نالج، جس میں ہم نے شہد یعنی ہنی کے بارے میں جانا، اور اس کے فضائل بھی سنے، حدیث پاک بھی سنی، اور اس کی برکتیں بھی سنی، اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ بھی سنا۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے ہمارا آئیں نعت پڑھیں، اور ہمارے ساتھ غلام طہا بھائی موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی غلام طہا بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آج ہمیں؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ماشاءاللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ انشاءاللہ سب جھوم کے پڑھیں گے، مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں، نعت بھی مل کے جھوم کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ سمجھ کر سنیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسے ورڈز لگتے ہیں جن کی میننگ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ نعت کے کلام کے آخر میں ان کی میننگ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ کلام سننے کے بعد انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی عرض کروں گا۔ جی غلام طہا بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور، فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور، ہو زباں پر میری اکثر آپ کی کا ذکر خیر، ہو زباں پر میری اکثر آپ ہی کا ذکر خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر، نعت سن کے حالت عطار ہو رو رو کے غیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کر طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام سنا ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اب انشاءاللہ اس کے مشکل ورڈز کی میننگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو علم میں ہے تو آپ بتائیں، ورنہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اس میں اس کلام میں ورڈ یوز ہوا طیبہ، طیبہ سے کیا مراد ہے؟ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، مدینہ، جی طیبہ سے کیا مراد ہے؟ مدینہ، مدینے کی سیر کریں، سب مدینہ شریف مراد ہے۔ اب ایک ورڈ یوز ہوا میسر، ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، میسر سے یہاں مراد ہے حاصل، یعنی ہو ہمیں با ادب آپ کی گلیوں کی سیر ہمیں حاصل ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں کہ پیارے آقا ہمیں مدینے کی گلیوں کی سیر نصیب ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ اچھا، ہم نے ایک شعر سنا، الفت، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، الفت سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے کلام میں الفت کی
یہ ورڈ یوز ہوتا ہے الفت. الفت بتا دیتا ہوں میں آپ کو. الفت کہتے ہیں محبت کو. تو جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیہ. ساقیہ کہتے ہیں پلانے والا. تو جام ایسا اپنی محبت کا ہمیں پلا دیں، یعنی اپنی محبت عطا کر دیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی محبت کا جام عطا کر دیں. نعت ایسا جام عطا کریں کہ نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر. تو یہاں حالت عطار، حالت رو رو کے غیر سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب نعت سنیں آپ کی محبت ایسی عطا ہو جائے کہ جب بھی ہم نعت سنیں تو ہماری حالت رو رو کے غیر ہو جائے، آپ کی محبت میں رونا آ جائے ہمیں. تو یہ امیر اہل سنت کا کلام تھا جس کو ہم نے سماعت کیا، طرز میں بھی سنا، اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی. اب اس کا خلاصہ سنتے ہیں کچھ کہ اس نعت کے رائٹر تو ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں. اس کلام میں امیر اہل سنت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سب غلاموں کی خیر ہو اور سب کو آسانی کے ساتھ آپ کے پیارے شہر مدینہ پاک میں باادب حاضری عطا ہو جائے اور میری زبان پر بس آپ ہی کا ذکر خیر ہو. اور آخری شعر میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی ایسی محبت عطا فرما دیجئے کہ میں جب بھی آپ کی نعتیں سنوں تو میں رو رو کے میری حالت بدل جائے. پیارے بچوں، نعت سن کر رونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مدینہ شریف کی یاد آئے اور وہاں جانے کا بہت دل چاہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضری کے لیے بے چین ہو کر آنسو نکل آئیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب محبت ہوگی، جب ان سے بہت زیادہ پیار ہوگا تو جب ہم نعت سنیں گے تو ہمیں مدینے کی یاد آئے گی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آئے گی. جب ہماری محبت اس قدر زیادہ ہوگی تو ہمیں یاد بھی ایسی آئے گی کہ ہمارے آنسو نکل آئیں گے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسی محبت کی دعا کر رہے ہیں کہ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی محبت ایسی عطا فرما دیجئے کہ نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر، کہ جب بھی میں نعت سنوں آپ کی محبت میں مجھے رونا آ جائے اور ایسا رونا آئے کہ میری حالت ہی بدل جائے. تو پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہم نے سنا، اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی، اس کا خلاصہ بھی سنا. اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، اور ہمارا نیکسٹ یونٹ کون سا ہے؟ آج کا سبق. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. آج کے سبق میں ہم کون سی کتاب سے پڑھیں گے؟ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. اگر پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو جلدی جلدی نکال لیں. اس کتاب کے پیج نمبر 67 کو کھول لیں. پیج نمبر 67. اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. www.dawatislami.net پر یہ کتاب مل جائے گی. جا کر وہاں کتاب یہ کھولیں اور پیج نمبر 67 نکال لیں. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جو ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 67 سے کریں گے، اور ہمارے پچھلے پروگرام میں جو ہم سن رہے تھے مرشد کے آداب اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. مرشد کے آداب کے ہم نے 4 پوائنٹس کو ریڈ کر لیا تھا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اب اس کے آگے 5ویں پوائنٹ سے ہمارے جو یہاں بچے ہیں یہ ریڈ کریں گے انشاءاللہ، اور ریڈ کر کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو تیار ہیں بچوں؟ جی. ریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی. جی 5ویں پوائنٹ سے ریڈنگ کریں. ان کی اجازت کے بغیر بات کرنا منع ہے. تو پوائنٹ ہے ان کی اجازت کے بغیر بات کرنا منع ہے، یعنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور ان کی اجازت نہیں ہے ہمیں بات کرنے کی تو ہمیں ہرگز بات نہیں کرنی چاہیے. یہ پیر و مرشد کی بارگاہ کا ادب ہے کہ جب بھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملے ہمیں ان کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس چیز کا انتظار کرنا چاہیے کہ پیر و مرشد کی بارگاہ سے جب اجازت ملے گی انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے. جی آگے نیکسٹ پوائنٹ. جب ان کی مجلس میں حاضر ہو تو دوسری طرف متوجہ ہونا منع ہے. جب آپ پیر و مرشد کی مجلس میں حاضر ہیں، اس مجلس میں حاضر ہیں، اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں جہاں پیر و مرشد موجود ہیں، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ان کی مجلس میں آپ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. پھر آپ کی توجہ پیر و مرشد کی طرف ہونی چاہیے. اگر آپ کسی اور طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر آپ ان آداب کا خیال نہیں رکھ پائیں گے جو پیر و مرشد کے آداب ہوتے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ہوتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملے تو ہمیں پیر و مرشد کے طرف ہی توجہ رکھنی چاہیے، انہی کی طرف
رخ رکھنا چاہیے، انہی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے تاکہ ان کے آداب کا ہم خیال کر سکیں. جی نیکسٹ. ان کی غیر حاضری میں ان کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا منع ہے. جی ان کی غیر حاضری میں ان کی جگہ بیٹھنا منع ہے. جو پیر و مرشد کا مقام ہے، ایک اگر ہم کہیں کہ ایک کرسی ہے، ایک تخت ہے جہاں پیر و مرشد تشریف فرما ہوتے ہیں، اس جگہ بیٹھنا منع ہے. یہ ان کا ادب ہے کہ اس جگہ کے ہم نیچے بیٹھیں یا ان کے سامنے بیٹھیں، ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی جگہ پر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. جی نیکسٹ. ان کی اولاد کی تعظیم فرض ہے. ان کی اولاد کی بھی تعظیم فرض ہے. صرف پیر و مرشد کا ادب نہیں کرنا بلکہ پیر و مرشد کی اولاد کی بھی تعظیم کیا ہے؟ فرض ہے. تو ہمیں پیر و مرشد کی اولاد کا بھی ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. تو ہم نے پچھلے پروگرام کی جو ہماری جو چل رہے تھے پوائنٹس ان کو کنٹینیو کیا اور ابھی بھی کچھ مدنی پھول باقی ہیں. انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے. تو پیر و مرشد کی تعظیم اور ادب و احترام کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں. جب بھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اپنے آپ کو ایک مردہ تسلیم کریں اور جانیں کہ ہم مردہ ہیں اور پیر و مرشد غسال کی مانند ہیں. جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے اسی طرح آپ تسلیم کریں کہ ہم پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہیں. غسال سے مراد یہ ہے، غسال آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے غسال کیا ہوتا ہے؟ غسال سے مراد غسل دینے والا. جب مردہ ہو جاتا ہے، جب ایک بندہ دنیا سے چلے جاتا ہے، جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو غسال جو ہوتا ہے، جو غسل دینے والا ہوتا ہے، اس کو غسال کہتے ہیں. تو میت کو جب غسل دے رہا ہوتا ہے جو غسال ہوتا ہے، وہ میت اس کے ہاتھ میں ایسی ہوتی ہے جیسے بے جان چیز، اور وہ بے جان ہوتی ہے میت، اس میں روح تو نکل گئی ہوتی ہے. تو غسال جس طرح اس کو کرتا ہے میت اسی طریقے سے ہو جاتی ہے. غسال میت کا رخ اس طرف کرتا ہے تو میت اس طرف ہو جاتی ہے، غسال اس طرف کرتا ہے تو میت کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. گویا کہ ہم مردہ ہیں اور پیر و مرشد غسال ہے. جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم بھی پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہیں. جیسا پیر و مرشد فرمائے ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ آج کا سبق جس میں ہم نے پیر و مرشد کے ادب و احترام کے بارے میں سنا. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. ایک ٹیم اے ہے، دوسری ٹیم بی. آپ بھی اگر بہت سارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا 3-4 بچے ہیں، آپ ایک جگہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں، اپنے روم میں ہیں، ٹی وی لانچ میں ہیں، تو آپ بھی اپنی 2 ٹیمیں بنا لیں. 2 بچے بھی ہیں تو ایک ٹیم اے کی طرف ہو جائے، دوسرا ٹیم بی کی طرف ہو جائے. دیکھیں جب ٹیم اے سے سوال کیا جائے تو آپ کو سوال آتا ہے ٹیم اے والے بچے کو، تو آپ بھی دیکھیں آپ جواب دے سک رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں اور جب ٹیم بی کی باری ہو تو دوسرا بچہ جواب دے. یہاں بھی موجود ٹیم اے سے سوالات کیے جائیں گے اور ٹیم بی سے سوالات کیے جائیں گے. دیکھیں کون زیادہ جوابات دیتا ہے. تو چلتے ہیں سوالات کی طرف. تیار ہیں؟ جی. آپ بھی تیار ہیں؟ جی. ماشاءاللہ. جی سوال نمبر 1 ٹیم اے سے. صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. جی سوال نمبر 2 دعوت اسلامی کے فاؤنڈر یعنی بانی کا نام بتائیے. بانی دعوت اسلامی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. جی آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ دعوت اسلامی کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں. فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں. جی سوال نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق عرب شریف کے کس قبیلے سے ہے؟ قبیلہ قریش. قبیلہ قریش سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق تھا. آپ کا جواب درست ہے. جی تو اب سوال ہے چوتھا اور وہ ہے ٹیم بی سے. قرآن پاک کے اردو ترجمے کنز الایمان کے رائٹر کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت. جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قرآن پاک کے اردو ترجمے کنز الایمان کے رائٹر ہیں. بہت ہی پیارا ترجمہ ہے کنز الایمان. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پڑھنے کی نیت کر لیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں کچھ سوالات عطا کیے ہیں جنہیں 72 نیک اعمال کے نام سے جانتے ہیں. ان سوالات میں بھی ایک سوال یہ ہے کہ کیا آج آپ نے 3 آیت تفسیر ترجمہ پڑھا؟ اس میں ہمارے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں فجر کے بعد جو مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے، ایک حلقہ لگایا جاتا ہے جس میں قرآن پاک کا ترجمہ
اور تفسیر سنی جاتی ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہم جب قرآن پاک کا ترجمہ سنتے ہیں، کنز الایمان سے ترجمہ سنتے ہیں اور صراط الجنان سے اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، تو آپ بھی نیت کریں کہ پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور اس طرح روزانہ کم از کم 3 آیت پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ بچوں کے سوالات، جس میں بچوں سے سوالات کیے گئے، بچوں نے جوابات دینے کی کوشش کی، بعض نے درست جواب دیے، بعض نے غلط جواب دیے۔ ہمارا اس یونٹ کو کرنے کا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد علم دین سیکھنا ہے۔ ان سوالات کے ذریعے ہم نے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی، علم دین حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا